السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ حضرات، اس وقت ہم تمامی حضرات محفل نور میں طریقت منزل میں حاضر ہیں۔ آئیے معمول کے مطابق محفل نور کا آغاز نعت رسول کونین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے کریں۔ ایک مرتبہ بآواز میں درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ نعت پاک کا مطلع ملاحظہ فرمائیں کہ بیمار تمہارا ہوں، دوا مانگ رہا ہوں، 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 یہ سوئے منبر کی ہوا مانگ رہا ہوں، یہ سوئے منبر کی ہوا مانگ رہا ہوں، بیمار تمہارا ہوں، دوا مانگ رہا ہوں۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ میں روح چمن جان صبا مانگ رہا ہوں، میں روح چمن جانے، میں روح چمن جانے صبا مانگ رہا ہوں، صبا مانگ رہا ہوں، آقا تیری خوشبو ردا مانگ رہا ہوں، آقا تیری خوشبو ردا مانگ رہا ہوں، ردا مانگ رہا ہوں، بیمار تمہارا ہوں، دوا مانگ رہا ہوں۔ اور حضرات کے بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ اڑ کے میں پہنچ جاؤں تیری راہ گزر پر، اڑ کے میں پہنچ جاؤں تیری راہ گزر پر، اڑ کے میں پہنچ جاؤں، اڑ کے میں پہنچ جاؤں تیری راہ گزر پر، تیری راہ گزر پر، ذرا ہوں مدینے کی ہوا مانگ رہا ہوں، ذرا ہوں مدینے کی ہوا مانگ رہا ہوں، کہ سوئے مغمبر کی ہوا مانگ رہا ہوں، بیمار تمہارا ہوں، دوا مانگ رہا ہوں۔ اور حضرات یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ سرمایہ اسلام ہے خون رگ شبیر، سرمایہ اسلام ہے خون رگ شبیر، کہ سرمایہ اسلام ہے، سرمایہ اسلام ہے خون رگ شبیر، سید سے وہی رنگ قبا مانگ رہا ہوں، سید سے وہی رنگ قبا مانگ رہا ہوں، بیمار تمہارا ہوں، دوا مانگ رہا ہوں، کہ سوئے مغمبر کی ہوا مانگ رہا ہوں، کہ سوئے مغمبر کی ہوا مانگ رہا ہوں۔ اور یہ بھی شعر ملاحظہ فرمائیں کہ جنت ہے بڑی چیز مگر مالک جنت، جنت ہے بڑی چیز مگر مالک جنت، مگر مالک جنت، کہ جنت ہے بڑی چیز، جنت ہے بڑی چیز مگر مالک جنت، مگر مالک جنت،
میں آپ کے کوچے میں قضا مانگ رہا ہوں، میں آپ کے کوچے میں قضا مانگ رہا ہوں، بیمار تمہارا ہوں دوا مانگ رہا ہوں، گیسوئے مغمبر کی ہوا مانگ رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ تشریف رکھیں، باآواز درود پاک پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ منقبت کی چند اشعار ملاحظہ فرمائیں۔ کہ نور سے روشن، نور سے روشن ہے لوگوں، نور سے روشن ہے اے لوگوں، طلوع امام جعفر کا، نور سے روشن ہے اے لوگوں، طلوع امام جعفر کا، نور سے روشن ہے اے لوگوں، طلوع امام جعفر کا، نور سے روشن ہے اے لوگوں، طلوع امام جعفر کا، عرش سے لے کر فرش تلک گئے چرچا امام جعفر کا، عرش سے لے کر فرش تلک گئے چرچا امام جعفر کا، نور سے روشن گئے اے لوگوں، طلوع امام جعفر کا، عرش سے لے کر فرش تلک گئے چرچا امام جعفر کا۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ مخدوم اشرف صابر اعظم یہ بیٹے تو آپ کے ہیں، مخدوم اشرف صابر اعظم یہ بیٹے تو آپ کے ہیں، مخدوم اشرف صابر اعظم یہ بیٹے تو آپ کے گئے، مخدوم اشرف صابر اعظم یہ بیٹے تو آپ کے گئے، ہر جانب گئے بکھرا ہوا خود جلوہ امام جعفر کا، ہر جانب گئے بکھرا ہوا خود جلوہ امام جعفر کا، نور سے روشن گئے اے لوگوں، طلوع امام جعفر کا، عرش سے لے کر فرش تلک گئے چرچا امام جعفر کا، چرچا امام جعفر کا۔ اور حضرات نے بھی شعر ملاحظہ فرمائے کہ حق فرمایا، حق فرمایا، حق ہی کہا ہے لوگوں امام اعظم نے، حق فرمایا، حق ہی کہا ہے لوگوں امام اعظم نے، حق فرمایا، حق ہی کہا ہے لوگوں امام اعظم نے، حق فرمایا، حق ہی کہا ہے لوگوں امام اعظم نے، پاس میرے جو کچھ بھی وہ ہے صدقہ امام جعفر کا، پاس میرے جو کچھ بھی وہ ہے صدقہ امام جعفر کا، پاس میرے جو کچھ بھی وہ ہے صدقہ امام جعفر کا، نور سے روشن گئے اے لوگوں، طلوع امام جعفر کا۔ او میرے پیارے عاشقو آؤ اس رستے پر ساتھ چلو، میرے پیارے عاشقو آؤ اس رستے پر ساتھ چلو، میرے پیارے عاشق
اس راستے پر ساتھ چلو میرے پیارے عاشقاں، اس راستے پر ساتھ چلو جس کو ارے جنت کی جانب جاتا ہے، جنت کی جانب جاتا ہے رستہ امام جعفر کا، جنت کی جانب جاتا ہے رستہ امام جعفر کا، جنت کی جانب جاتا ہے رستہ امام جعفر کا، نور سے روشن گئے اے لوگوں طلبہ امام جعفر کا۔ اور آخری شعر مولانا فرمائے کہ جس کو ہوئی ہے آپ سے نسبت اس کو کہاں حیرانی ہے، جس کو ہوئی ہے آپ سے نسبت اس کو کہاں حیرانی ہے، اس کو کہاں حیرانی ہے، کہ جس کو ہوئی ہے آپ سے نسبت اس کو کہاں حیرانی ہے، اس کو کہاں حیرانی ہے، قسمت سے پاتا ہر عاشق صدقہ امام جعفر کا، قسمت سے پاتا ہر عاشق صدقہ امام جعفر کا، نور سے روشن گئے اے لوگوں طلبہ امام جعفر کا، عرش سے لے کر فرش تلک گئے چرچا امام جعفر کا۔ اللہ الرحمن الرحیم لی خمسۃ لطفی بہا حاج الوباء الحاتمہ المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ وعلى آل سيدنا وشفينا مولانا محمد وبارك وسلم، سيدي يا نبي الله صلى الله تعالى عليه وسلم۔ حیدریم قلندرم مستم، بندے مرتضی علی ہستم، شاہ مردان شیر یزداں قوت پروردگار، لا فتح الا علی، لا سیف الا ذوالفقار، اے اشرف زمانہ زمانے مدد نما، درہائی بسترا ز کلید کرم کشا، سرورہ شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفہ، حرمت روح پیمبر، یک نظر کن سلیمان، یک نظر کن سلیمان، یک نظر کن سلیمان۔ نبی اور آل نبی پر اطمینان و سکون کے ساتھ درود پاک کا نظران عقیدت پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ نبی و آلہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آج کی اس مقدس محفل نور میں ہم حاضری دیں گے، میں کیا ہم سب مل کر کے حاضری دیں گے سید السادات، جگر گوش ہے امام زین العابدین، نور نظر سرکار سیدنا امام باقر، وارث علوم خاندان پنجتن پاک، جد کریم آقائے نعمت، ہم سبوں کے دلوں کا سکون، خاندان نبوت کی شان اور آن و بان،
امت مسلمہ کے عظیم رہبر و سردار حضور سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں۔ حضرت سرکار سیدنا امام جعفر صادق علیہ السلام کی ذات اقدس عاشقان اہل بیت کے لیے محتاج تعارف نہیں ہے۔ آج جو کچھ بھی ہمارے تمہارے پاس ہے، جو بھی علوم آج پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یہ سب کا سب دین ہے اور عطا ہے سیدنا امام جعفر صادق کی۔ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو بے شمار خوبیوں سے اور نعمتوں سے سرفراز فرما رکھا تھا اور فرما رکھا ہے۔ کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کوئی ایسا علم نہیں ہے کہ جو حضرت سیدنا امام جعفر صادق کو معلوم نہ ہو۔ اس روئے زمین پر صحابہ کرام کی جماعت میں جس طرح سے مولائے کائنات جامع علوم و فنون تھے، ایسے ہی خاندان نبوت میں، خاندان اہل بیت اطہار میں اور ائمہ کی جماعت میں سب سے زیادہ علم رکھنے والی ذات کا نام ہے سیدنا امام جعفر صادق۔ اب آپ خود اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ آج ہم اور آپ جس مسلک پر چل رہے ہیں، جس کی تقلید کر رہے ہیں، جس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر رہے ہیں، جس کے مسائل کو سمجھ رہے ہیں، جس کے حکم کو اپنے لیے آخری حکم مانتے ہیں، جس کی ایک ایک بات پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور کراتے بھی ہیں، یعنی اس ذات کا نام ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ وہ امام اعظم جن کے علم کی شہرت، جن کا علمی دبدبہ، جن کی قابلیت و صلاحیت کا عالم یہ تھا کہ اس زمانے کے بڑے سے بڑے علماء و مشایخین دو زانو ہو کر کے آپ کی بارگاہ میں ہاتھ جوڑے باادب بیٹھے رہا کرتے تھے۔ ایک مقام پر سرکار سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب میں کسی مسئلے میں الجھتا اور اس کا حل مجھے نہ ملتا تو میں امام اعظم ابو حنیفہ کی بارگاہ میں جاتا اور 2 رکعت نماز نفل پڑھتا اور اپنے مسئلے کو میں ان کے روبرو پیش کر دیتا۔ حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ اپنی قبر انور ہی سے میری رہبری فرمایا کرتے، اپنی قبر سے میری رہبری فرماتے۔ عزیزو، وہ امام اعظم ابو حنیفہ جن کی وہ شان ہو کہ امام شافعی جیسا جلیل قدر امام وہ ان کی بارگاہ میں باادب تو زانو ہو کر کے اپنی دل کی مرادیں قبر انور کے سامنے رکھ رہا ہو، ایسے ہی ہزاروں شاخ کی جماعت امام اعظم کے پیچھے کھڑی ہے۔ اور آج کروڑ سنی صحیح العقیدہ مسلمان جس کی تقلید کر رہا ہے، جس کی پیروی کر رہا ہے، جس کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کر رہا ہے، جب اس امام سے پوچھو، اپنے اس امام سے پوچھو جس کی ہم تقلید کر رہے ہیں اور آپ تقلید کر رہے ہیں، جس کی ہم اور آپ اتباع کر رہے ہیں اور پیروی کر رہے ہیں، کہ امام آپ بتائیں کہ آپ کی زندگی کا سب سے بہترین لمحہ، سب سے بہترین وقت کون سا رہا ہے؟ تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ تڑپتے ہوئے عرض کرتے ہیں کہ میری اس 70 و 60 سالہ زندگی میں جو مجھے اللہ نے عطا کیا ہے، اس میں سب سے بہتر جو میں سمجھتا ہوں اپنی 2 سالہ زندگی کو، اور وہ 2 سالہ زندگی جو امام جعفر صادق اور ان کے والد امام باقر کی صحبت میں گزری، جو ان کی صحبت میں گزری، جو کچھ میں نے ان سے سیکھا ہے، جو کچھ میں نے ان سے سیکھا ہے۔ اسی لیے ایک مقام پر حضرت سیدنا امام جعفر صادق سے پوچھا گیا کہ حضور
وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ پیغام ربی ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. زمین پر دنگے و فساد مت کرو، آپس میں تمہیں بکھرنے کی ضرورت نہیں ہے. کیا کرو؟ بس ایک کام کرو، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھو. آپس میں بکھرنے کی ضرورت نہیں ہے، بکھرنے کی ضرورت نہیں ہے، ایک دوسرے کو چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. پوچھا گیا حضور یہاں اللہ کی رسی سے مراد کیا ہے؟ تو حضرت امام جعفر صادق فرماتے ہیں اے عاشقان مصطفیٰ، یہاں اللہ کی رسی سے مراد ہم اہل بیت اطہار ہیں، ہم نبی کے گھر والے ہیں. کوئی فلاح چاہتا ہے، بقا چاہتا ہے، رب کی رضا چاہتا ہے، رب کی خوشنودی چاہتا ہے، رب کے محبوب کی رضا چاہتا ہے، اس کی خوشنودی چاہتا ہے، جو ہر طرح کا عیش و آرام چاہتا ہے، جو دنیا میں سرخروئی چاہتا ہے، قبر میں سکون کی سانسیں چاہتا ہے، حشر میں بالکل بے ڈر بے خوف رہنا چاہتا ہے، اس کے لیے لازم اور ضروری ہے کہ اس کے ہاتھ میں اہل بیت کا دامن. یہ ایسا تعلق ہے جو دنیا میں بھی کام آتا ہے اور حشر میں بھی کام آتا ہے. حضرت سرکار سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ اپنے کاشان انور میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک صاحب حج بیت اللہ کے لیے نکلے، ان کے پاس 10,000 درہم تھے، 10,000 اشرفیہ تھی. لیا، آئے امام کی بارگاہ میں، کہا امام میں حج کے لیے جا رہا ہوں، واپس آؤ، اس سے پہلے آپ میرے لیے ایک مکان خرید کر رکھیے گا، ایک وطن خرید کر رکھیے گا میرے لیے، تاکہ میری یہ سب چھپانے کے لیے جگہ ہو. ٹھیک ہے. مختصر یہ کہ جب وہ واپس آئے امام کی بارگاہ میں گئے اور سیدنا امام جعفر صادق نے دیکھا، سلام و دعا ہوئی، بیٹھے، کہا حضور میرا مکان؟ کہا ہاں میں نے خرید لیا ہے تیرا مکان. کیسی نظر تھی، کیسی نظر تھی، کہاں دیکھ رہے ہیں، کیا کرو کرا رہے ہیں. حضرت امام جعفر صادق نے اپنی جیب سے کاغذ نکالا، ایک تحریر نقل کی، کہا یہ لے دستاویز تیرا ہے، یہ تیرا دستاویز ہے. کس کا؟ مکان کا. کہا حضور میرا مکان کہاں ہے؟ کہا میں نے جنت میں خرید لیا، میں نے جنت میں خرید لیا. سن تو کتنا خوش نصیب ہے، تیرے لیے وہ مکان خریدا ہوں کہ ایک طرف محبوب خدا کا ہے، دوسری طرف علی مرتضیٰ کا ہے، تیسری طرف امام حسن ہے، چوتھی طرف امام حسین ہے، سب تجھے جہان جانی سے گھیرے ہوئے ہیں. میں نے ایسا مکان لیا ہے کہ تو ان چاروں کا پڑوسی ہے، ان چاروں کا پڑوسی ہے. راویان کرام فرماتے ہیں کہ وہ مسرور ہو کر کے اس رخے کو اپنی آنکھوں سے لگایا، دیکھا امام جعفر صادق کی دستخط بھی ہے، لیکن گھر کی طرف اپنے چلا گیا. گھر گیا، رات کو سویا، اس کی روح پرواز گئی. سونے سے پہلے اس نے اپنے احباب سے کہہ دیا تھا کہ میرے اس امام جعفر صادق کی اس رخے کو میری قبر میں رکھ دینا، یہ جنت کا پروانہ ہے، پروان ہے جنت کا، وہاں پر ہی مجھے کام آئے گا. کہا ٹھیک ہے. خیر انتقال ہو گیا اس کا. صبح کو خبر ملی حضرت کو بھی، امام جعفر صادق کو بھی. المختصر یہ کہ اس شخص کو لوگ دفنا کر کے جب واپس آئے، دوسرے دن اس کا ایک دوست گیا اس کی قبر پر فاتحہ کہ چلیں اپنے دوست کی خیریت میں آئے. جب وہاں پہنچا تو دیکھتا کیا کہ جس خط کو گھر والوں نے اس کے سینے پر اس کے کفن پہ رکھا تھا، وہ خط اس کی قبر کے اوپر ہے. وہ خط اس کی قبر کے اوپر ہے اور خط کے پیچھے لکھا ہوا ہے. اس نے لکھ کر کے کیا بھیجا؟ اپنے گھر والوں کو سلام کیا اور کہا مطمئن رہنا
امام جعفر صادق نے جو گھر جنت کے میرے لیے خریدا تھا وہ مجھے مل گیا. کیا شان والے لوگ ہیں، کیسی عظیم شان والے لوگ ہیں، کیسے لوگ ہیں جس پر نگاہ ڈال دیتے ہیں وہ بھی باکمال ہو جاتا ہے، وہ بھی باکمال ہو جاتا ہے. ان کے کمال کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ ان کی بلندیوں کا اندازہ کون لگا سکتا ہے؟ اور یہ تو ایسے لوگ تھے کہ منصور عباسی، یہ بنو امیہ اور عباسی فیملی، یہ دونوں سے نسل فاطمی کا ہمیشہ ٹکراؤ رہا ہے. حالانکہ نسل فاطمی نے کبھی بددعائیں نہیں دی، کبھی ٹکراؤ سامنے سے نہیں لیا، لیکن بنو امیہ نے، خاندان بنو امیہ نے اور خاندان بنو عباس نے ہمیشہ پریشان کرنے کی کوششیں کی. اور یہی دو قبیلے ایسے رہے، بنو امیہ اور بنو عباس، جنہوں نے خاندان نبوت کے چشم و چراغ کو کثیر تعداد میں شہید کرایا اور کیا. دنیا جانتی ہے، پڑھتی ہے اور سمجھتی ہے، اس چیز کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں. منصور عباسی نے اپنے وزیر کو بھیجا کہ جاؤ امام جعفر کو بلانا میرے پاس، وہ ضروری کام ہے. وہ تو نکلا، ادھر جلدات کو بلایا اور کہا جیسے ہی دروازے کے اندر داخل ہوں گے ان کی گردن اڑا دینا، ان کو مار دینا. کہا ٹھیک ہے، بادشاہ کا حکم ہے. بلانے والا گیا بلانے کے لیے. امام نے فرمایا کہ کیا فائدہ، مجھے بادشاہ بار بار بلاتا ہے اپنے محل میں. نہیں، چلیے بلایا گیا، چلو ٹھیک ہے چلتے ہیں. گئے، سیدھے محل میں چلے گئے. جلاد دروازے پہ کھڑا ہے قتل کرنے کے لیے، اور امام نکل گئے. منصور کا جو تخت تھا جس پر بیٹھا کرتا تھا اسی میں جا کر بیٹھ گئے. اب جب بیٹھے تو منصور کو ایسی حیبت تاری ہوئی کہ وہ کچھ کر ہی نہیں پا رہا. اب وہ جی حضور جی سرکار کر رہا، سرکار آپ ہی کے کرم سے میری سلطنت چل رہی ہے، تو یہ ہے وہ جو مکاری تھی اندر سے وہ شروع اس کی. حضرت امام جعفر صاحب نے فرق کیوں بلایا تھا؟ کہا بس سرکار ایسے ہی آپ کے دیدار کے لیے، کب آئندہ مت بلانا، میں جا رہا ہوں. یہ چلے گئے، اپنے گھر پہنچ گئے. منصور نے جلاد کو بلایا، کہا میں نے تم سے کہا تھا کہ ان کو محل کے اندر جیسے داخل ہونے فوری قتل کر دینا. یہ آئے بھی اور چلے بھی گئے، تم نے قتل کیوں نہیں کیا؟ کب آئے ہو کب چلے گئے؟ کہا بادشاہ میں نے تو دیکھا ہی نہیں کب آئے ہو کب چلے گئے. بیوقوف، وہ آئے بھی میرے پاس بیٹھے بھی اور میرے تخت تو بیٹھ کے چلے گئے، تجھ کو معلوم ہی نہیں. کہا نہیں، کب وہ آئے کب چلے گئے میں تو قسم رب کعبہ کی قسم کھاتا ہوں کہ میں نے نہیں دیکھا ہے، میں نے نہیں دیکھا ہے ان کو آتے جاتے. عزیزو، وہ ایسے لوگ تھے، ایسے لوگ تھے کہ جن پر فرشتے بھی رشک کرتے تھے، خدائی ناز کرتی تھی. یہ ایسے اختیار والے لوگ تھے، جب چاہیں جو چاہیں وہ ہو جائے، جو چاہیں وہ ہو جائے. ارے دوستو، جب وہ ایک ظالم، ایک جابر کی نگاہ سے بچا کر اپنے آپ کو محفوظ کر کے منصور تک پہنچ جائیں اور پھر وہاں سے واپس محل سے واپس آ جائیں، ظالم و جابر جلاد دیکھ نہ پائے امام جعفر صادق کو. یہ دیکھ نہ پانا یہ عاشقوں کو درس دیتا ہے. عاشقوں کو درس کیا دے رہے ہیں امام جعفر صادق؟ درس دے رہے ہیں کہ میرا یہ آنا اور جانا، دشمن کا نہ دیکھ پانا، تم اپنے دل کو اطمینان رکھو. دل سے اے اہل بیت کے عاشقوں، پنجتن پاک کے دیوانوں، اطمینان رکھو. دنیا کے کوئی بھی ظالم حکمراں ہو، کیسے بھی ہو، ان کی ظالم نگاہوں سے بچانا تجھے یہ میرا کام ہے. وہ نہ کل تجھے سمجھ پائے ہیں نہ آج سمجھ پائیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ہم فقیروں پر، ہم عاشقوں پر، ہم دیوانوں پر کسی ایسے ویسے کا سایہ نہیں ہے. سایہ کس کا ہے؟ امام جعفر صادق کا سایہ ہے.
دنیا لاکھ پہچاننے کی کوشش کرے اہل ایمان کو، لیکن نہیں پہچان پائے گی، نہیں پہچان پائے گی۔ اور جو اس سائے کرم میں آ جائے گا وہ پہچاننے کی کوشش بھی نہیں کرے گا۔ کیوں؟ وہ تو خود اپنی حقیقت کو سمجھ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو خود دیکھ رہا ہے کہ وہ کس سمندر میں گوتے لگا رہا ہے۔ اب جو امام جعفر صادق کے عشق و محبت کے سمندر میں گوتا لگا لے، اسے سمندر کی ضرورت کہاں؟ پھر اسے وہاں سے نکلنے کی فرصت ہی کہاں ہے؟ وہی سرکار سیدنا امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات انور، مدینہ طیبہ کی سرزمین ہے۔ ایک شخص محفل میں بیٹھا ہوا تھا اور کہتا ہے کہ امام میرے پاس کچھ درہم تھے، وہ غائب ہو گئے۔ تو کہا میں کیا کروں؟ تو پھر آپ ہی نے لیا۔ کہ اچھا میں نے لیا ہے، لوگوں نے سن لیا۔ تو وہ لوگ کیا کہہ رہے ہو بھائی، امام اس طرح کے الزام لگا رہے ہیں؟ کہا نہیں نے لیا ہے۔ کہا ٹھیک ہے، اور جو الزام لگانے والا یہ نہیں جانتا کہ یہ کون ہے۔ لگا تو دیا۔ امام جعفر صادق نے اس کے ہاتھ کو پکڑا، کہا چل تیرا پیسہ غائب ہوا ہے نا، چاہیے نا، اپنے گھر لائے۔ مدینہ طیبہ گھر لائے، بیٹھے مسند پر، ہاتھ کی فضا میں لہرا رہا تھیلی، اشرفیوں سے بھری تھیلی پڑھ دیا۔ کہا تیرا کتنا تھا؟ کہا 1000۔ کہا نکال لے سے اندر سے۔ انہیں نکالا، کہا مل گیا تجھے؟ ایک تھیلی مجھے پیک کیا، لے کے چل گیا۔ کہا تیرا جو پیسہ غائب ہوا تھا تجھے مل گیا؟ کہا مل گیا۔ جب وہ چلا ان کے گھر سے تو جس جگہ پہ اس کی تھیلی غائب ہوئی تھی، جب وہاں پہنچا تو دیکھتا کیا اس کی تھیلی وہی موجود ہے، وہی تھیلی موجود ہے۔ اب وہ پریشان کہ میں نے الزام بھی لگا دیا ہے، تھیلی بھی مل گئی ہے۔ اپنی اس تھیلی کو اٹھایا اور بہت شرمندہ ہو کر کے پھر وہ مدینے کی طرف آیا اور آ کر کے لوگوں سے پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ وہ جو محفل سجائے بیٹھے تھے وہ کون تھے؟ وہ کون تھے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو نواسہ رسول حضرت امام جعفر صادق تھے۔ نواسہ رسول امام جعفر صادق تھے وہ تو۔ کہا اچھا، اس سے اسی سے خطا ہو گئی ہے، میں چاہتا ہوں ان کی تھیلی کو واپس کر دوں۔ چلو لوگ چند احباب لے کر کے حضرت کے گھر پہنچے۔ حضرت امام جعفر صادق نے دیکھا کہ کیا بات ہے، ابھی تو تھیلی لے کے گیا ہے، پھر لینا چاہتا ہے کیا؟ کہا نہیں سرکار، میں بے حد شرمندہ ہوں۔ آج جوڑ کے کھڑا ہو گیا، میں بے حد شرمندہ ہوں، میں میری تھیلی جو غائب ہوئی تھی سرکار مل گئی، اور اس شرمندگی کے عالم میں آیا ہوں۔ جو آپ نے تھیلی دی تھی خدا نہ اسے آپ واپس لے لے، آپ واپس لے لے۔ امام جعفر صادق مسکرائے، فرمایا شرط تو نہیں جانتا کہ میرے گھر کا کیا ماحول ہے، ہم دی ہوئی چیز کو واپس نہیں لیا کرتے، ہم دی ہوئی چیز کو واپس نہیں لیا کرتے۔ جا جا، وہ بھی تھیلی تیری ہے، یہ میں اپنی طرف سے تجھے بخش رہا ہوں۔ بھیجا، یہ تو ہمارے خاندان کی ریت رہی ہے، یہ تو ہمارے گھر کی ریت در کی ریت ہے، دے دیا تو دے دیا، لینے کے لیے تھوڑی دیتے۔ ہو گیا لے گا، کائنات سب کچھ تو نہیں کا ہے نا، کیا لیں گے؟ جو دیا ہے وہ لیں گے تھوڑی۔ ارے اس کائنات میں جس کا کوئی اختیاری ہی نہ ہو وہ لینے کا مطالبہ کرے، لیکن جس کی کائنات خود ہے وہ لے گا کیسے؟ وہ تو گھرانہ دینے والا گھرانہ ہے، دینے والا گھرانہ۔ ان کا کام ہے دیتے رہنا، ان کا کام ہے بچاتے رہنا، ان کا کام ہے رب سے ملاتے رہنا، ان کا کام ہے رسول اللہ سے ملاتے رہنا، ان کا کام ہے مولا علی فاطمۃ الزہرا حسنین کریمین کی عطاؤں کو لوگوں کو بانٹتے رہنا۔ اور خاندان نبوت میں ایک واحد ایسے یہ فرد ہے حضرت سرکار سیدنا امام جعفر صادق، جو اگر نسبی طور پر دیکھا جائے، رشتہ داری کے طور پر یہ ایسا عظیم سینٹر ہے کہ جو اپنے سے
مولا علی سے تو جڑا ہوا ہے، نسل فاطمی سے آپ کا تعلق ہے، لیکن آپ کے نانا حضرت سیدنا صدیق اکبر ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے 2 مرتبہ جنم دیا اور میں ابو بکر سے 2 رشتوں سے تعلق رکھتا ہوں۔ میرا دنیالی رشتہ بھی سیدنا صدیق اکبر سے ہے اور ننیحالی رشتہ بھی سیدنا صدیق اکبر سے ہے۔ تو یقین جانو امام جعفر صادق ایسا عظیم سینٹر ہے نا، اس سینٹر کو پکڑ لو گے نا مضبوطی سے، سارے دریچے دماغ میں تمہارے کھلتے جائیں گے، کہیں کسی کی رہبری کی ضرورت نہیں ہے، کسی سے کچھ پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ مل جائے نا تو پوری کائنات مل جائے گی۔ اور یہ ایسے شہنشاہ ہیں، ایسے شہنشاہ ہیں کہ آج کل لوگ سوچتے ہیں اچھا کچھ اس طرح کا مزاج سرکار غوث اعظم کا بھی تھا، مخدوم سنانی وغیرہ کا بھی تھا۔ حضرت امام جعفر صادق بڑا حسین جمیل لباس پہنتے تھے، بہت خوبصورت پہنتے تھے۔ ایک چھوٹی سے خیمے میں رہنے والا امام جعفر صادق پوری دنیا پر حکومت کر رہا ہے، اور کب سے کر رہے ہیں؟ 1400 سال سے کر رہے ہیں نا، لمبا پیریڈ ہو گیا حکومت کر رہے ہیں۔ ان کے دور سے لے کے آج تک جتنے بڑے بڑے حکمراں گزرے ہیں سبوں کے نام و نشان مٹ گئے، اور اگر تھوڑا بہت زندہ ہے تو ان کے نام سے اٹیچ ہونے کی بنا پر اس نے یہ ظلم کیا، یہ ظلم کیا، اس لیے اس کا نام لوگ لے بھی لیتے ہیں، لیکن امام تو ہر ایک کے دل میں زندہ ہے اور انشاءاللہ صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ بڑا حسین جمیل لباس پہنتے تھے۔ لوگ کہیں کہ یہ عجب حال ہے، کہتے ہیں کہ میں تو فقیر نمبر 1 لیکن پہنتے تھا کھاٹ باٹ بڑا لباس، جو وقت کا بادشاہ بھی شہنشاہ بھی نہیں وہاں تو اس کی رسائی ہو پاتی۔ لوگ سوچتے رہتے ہیں یہ کہاں سے آیا، یہ کہاں سے آیا۔ حضرت امام جعفر صادق بالکل نیا نیا لباس پہن کر کے بیٹھے تھے، ایک عاشق سامنے بیٹھا تھا، دل میں اس کے جو ہے یہی خیال اتنا سا آیا، کیا میرا پیر ہے، کہتا ہے فقیر میں ہوں، درویش ہوں، اور اتنا شاندار لباس پہن کے بیٹھتا ہے کہ وقت کے سلاطین بھی نہیں پہنتے ہیں۔ اس کو بھی بلایا میں کہ اٹھ جاؤ، ادھر آؤ، اور ادھر آؤ صادق بھائی، جلدی ادھر آؤ۔ تم یہ سوچ رہے ہو کہ تیرا شیخ اتنا حسین لباس پہنتا ہے، ذرا ہاتھ لا، اندر ڈالا تو ہزاروں پیمند لگے ہوئے ہیں۔ کہا یہ تیرے پیر کی شان ہے دنیا کو دکھانے کے لیے، اور وہ تیرے پیر کی شان ہے مولا کی رضا۔ تو جو اندر ہے وہ باہر ظاہر نہیں ہے، جو باہر ہے وہ اندر نہیں۔ امام جعفر صادق کی شان و شوکت، عظمت و رفعت اندازہ لگا پانا ہر قصور ناقص کی بات نہیں۔ ہم ان کا جو یہ فاتحہ دلا رہے ہیں، یہ گھروں میں جو کوڈا کرتے ہیں لوگ، کچے برتنوں میں کرتے ہیں، مٹی کے برتن میں کرتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ کہنا شروع کرتے ہیں نہیں مٹی کے برتن میں کوئی دلیل تھوڑی ہے اور اب تو اسٹیل کے برتن آگے۔ انہیں یہ سوچنا چاہیے کہ اس زمانے میں مٹی ہی کے برتن چلا کرتے تھے، برتنوں میں اختلاف مت پیدا کرو، ہر جگہ اپنے علم کو لڑایا مت کرو، بلکہ اپنے عشق سے پوچھو اس کی نوعیت کیا رہی ہو۔ آج کی دنیا میں ایک سے ایک برتن، ایک سے ایک چیزیں آ گئی، ایک سے ایک دھات آ گیا ہے اور ساری فیسلٹی اس زمانے میں تھی، لیکن یہ اتنی آرائش نہیں تھی، اتنی چیزیں مہیا نہیں تھی۔ مہیا کیا چیزیں تھی؟ مٹی کے بہتر سے بہتر، خوبصورت سے خوبصورت برتن ہوا کرتے تھے، تو انہی برتنوں ہی پر تو فاتحہ ہوا کرتا تھا، انہی برتنوں پر ہی تو سارے معاملات ہوا کرتے تھے، لوگ کھانا کھاتے تھے، پیتے تھے۔ وہ سلسلہ بزرگوں سے چلتا چلا آیا، وہ احترام چلتا چلا آیا، وہ ادائیں چلتی چلی ہیں۔
ہم نے جو شروع کیا مٹی کے برتن پر فاتحہ دلانا، تو یہ فاتحہ دلانا کوئی مٹی کے برتن پر لازم ہے نہیں، ضروری ہے نہیں، سنت ہے نہیں، فرض ہے نہیں ہے، کسی بھی برتن پاک و صاف پہ دلایا جا سکتا ہے، لیکن جو بزرگوں نے دلایا آج تک اس کی ایک وجہ جو ہے وہ یہ سمجھ میں آ رہی ہے کہ کم سے کم نہ 365 دن صحیح، کم سے کم ایک دن تو ان کو یہ یاد آئے کہ ہمارے بزرگ کس پلیٹ میں کھاتے تھے، کیسے پیتے تھے۔ وہ اپنے بزرگوں کی اس تاریخ کو تو نہ بھولے، اس کو تو یاد رکھیں، اس کو تو یاد رکھیں۔ اور رہی حضرت امام جعفر صادق کی نیاز کا معاملہ، تو آپ چاہے 22 تاریخ کو کریں، چاہے آپ پورا سال کرتے رہے، فاتحہ ہے، ایصال ثواب ہے، اچھا طریقہ ہے، اچھی چیز ہے، اچھی سوچ ہے، اچھی فکر ہے۔ جتنا جو کرتا جائے گا اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے صدقے سے اسے اتنا اجر عطا فرماتا جائے گا، اتنا ہی اجر دے گا۔ لیکن ہم 22 تاریخ کو کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کرتے ہیں کہ ہمارے بزرگوں نے اس تاریخ میں ان کا اہتمام کیا ہے۔ جب کیا ہے تو ہم کر رہے ہیں، ہم کسی کی عداوت پہ نہیں کر رہے ہیں اور نہ کسی کی محبت پہ کر رہے ہیں، ہم کر کس لیے رہے ہیں؟ امام جعفر صادق کی محبت میں کر رہے ہیں، ان کے پیار میں کر رہے ہیں، ان کی الفت میں کر رہے ہیں۔ تو جب ان کی الفت و پیار و محبت میں ہم کر رہے ہیں تو اس فاتحے سے کوئی دوسرا گوشہ نکالنا امت میں انتشار پیدا کرنا ہے۔ لہذا بہتر یہی ہے کہ جو بزرگوں کی ریت اور رواج رہی ہے اس پر ہمیں اور آپ کو ہمیشہ قائم اور دائم رہنا چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بزرگوں کے صدقے و طفیل ہم سبوں کو ہر منزل پر، ہر قدم پر، ہر آن، ہر لمحہ کامیابی و کامرانی عطا فرمائے، اچھی سوچ، اچھی فکر عطا فرمائے، ہم سبوں کے گناہ صغیرہ و کبیرہ کو معاف فرما۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و شفینا مولانا محمد مبارک وسلم۔ سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ رب العالمین صراط المستقیم۔ اول اور آخر درود پاک، ایک مرتبہ سورہ فاتحہ اور 3 مرتبہ قل اللہ شریف پڑھ کر سرکار امام جعفر صادق کو پنجت پاک سے وابستہ تمام صحابہ کرام کی بارگاہ میں نظر پیش فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بار الہ پنجتن پاک صدقے و طفیل، اس محفل نور میں جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے تو اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب کی توسل سے قبول فرما لیں، پنجتن پاک کی توسل سے قبول فرما لیں۔ بار الہ پنجتن پاک کی فیض و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرما، ان کی نسلوں کے فیض و برکات سے ہم سبوں کو مالا مال فرما، بالخصوص حضرت سرکار سیدنا امام جعفر صادق کے صدقے و طفیل مولا ہم سبوں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما، درازی عمر علم نافع عطا فرما، ہر ناگہانی آفات و بلیات سے ہم سبوں کو محفوظ فرما۔ بار الہ تمام عالم اسلام نے امن و سکون عطا فرما، ہر طرح کے وبائی امراض سے سبوں کو محفوظ فرما، بالخصوص ہمارے ملک ہند کو ہر طرح سے محفوظ فرما۔ یا اللہ یہاں آپ کے تمام عاشقان مصطفیٰ کی عزت و آبرو، جان و مال و ایمان کی حفاظت فرما۔ بار الہ محفل نور میں شریک ہونے والے تمام احباب کی عزت و آبرو کی حفاظت فرما، ان کی نسلوں کی حفاظت فرما۔ بار الہ اپنے بزرگوں کے نقش قدم پہ چلنے کی ہم سبوں کو توفیق رفیق عطا فرما، حق کہنے، حق بولنے، حق سننے کی توفیق عطا فرما۔ لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمہ، ناب علی المظہر لجائد تجدہ اونا لک فی النوائب، کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ، بنبوتک یا محمد، بولایتک یا علی، ادرکنی ان اللہ ملائکۃ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا
حبیبنا و شفیعنا مولانا محمد مبارک وسلم سیدی یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.